عزیز دوستو، السلام علیکم۔ اردو ادب کے مشہور افسانہ نگار غلام عباس کے ایک مشہور افسانے سایہ کے فنی اور فکری جائزے کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، عام موضوعات سے ہٹے ہوئے اس افسانے سایہ کے موضوع کے بارے میں بات کریں تو اس کا موضوع بڑا ہی منفرد ہے کہ اس میں ایک مسلم گھرانے سے تعلق رکھنے والے لڑکے اور لڑکی کی ایک خاموش محبت کی کہانی بیان کی گئی ہے، اور کہانی بڑے ہی دھیمے انداز میں بیان کی گئی ہے، اور بڑے ہی دھیمے انداز میں یہ کہانی آہستہ آہستہ اپنے منطقی انجام کو جا پہنچتی ہے۔ کہانی کا جو ایک کردار سبحان ہے وہ بڑا جاندار، مضبوط اور مرکزی کردار ہے، جو کہ ایک خانچہ فروش ہے، خانچہ لگاتا ہے، مگر وہ بڑا ہی باخبر قسم کا انسان ہے۔ وہ ریاض نامی ایک لڑکے اور ایک وکیل صاحب کی لڑکی کے درمیان ہونے والی محبت کی کہانی کو سمجھتا بھی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان محبت کی کہانی جو ہے وہ جنم لے چکی ہے۔ سبحان اس لیے باخبر ہے کہ وہ وکیل صاحب کے گھر کی دیوار کے سائے میں ہی اپنا خانچہ لگاتا ہے اور رات گئے تک وہاں موجود رہتا ہے، اور ریاض جو ہے وہ وکیل صاحب کی بیٹوں یعنی مختار اور شمشاد کا بھی گہرا دوست ہے، اور یہ سب اکثر سبحان کے ٹھیلے کے ارد گرد موجود رہتے ہیں۔ اور وکیل صاحب کی بیٹی جو ہے وہ بالائی منزل پر اپنے کمرے میں رہتی ہے، اور جب تک نیچے ریاض سبحان کے ٹھیلے پر موجود رہتا ہے، بالائی منزل پر ایک سایہ محسوس ہوتا رہتا ہے جو ریاض کی عدم موجودگی میں غائب ہو جاتا ہے۔ سبحان خانچہ فروش اگرچہ وکیل صاحب کے گھر کبھی نہیں گیا، مگر وہ سب کو بخوبی جانتا ہے، وہ ان کے دکھ سکھ سے واقف ہے، چلمن کے پیچھے اداسی اور اس کی وجہ سے بھی وہ واقف ہے، وکیل صاحب کے گھر کے اندر کے حالات تک سے وہ واقف، اور ایسا وہ بچوں اور ملازموں کی گفتگو سن کر ہی اس قابل ہو سکا ہے کہ وہ گھر کے حالات تک سے واقف ہو سکے۔ ایک اقتباس ملاحظہ کیجئے، یہ باتیں اسے کچھ تو بچوں کے بھول پن، کچھ نوکروں کی بے احتیاطی سے اور کچھ خود اپنی ٹوہ لگانے کی عادت سے معلوم ہو گئی تھی، لیکن انہیں معلوم کرنے میں کسی بری نیت کا دخل نہیں تھا، بس اسے انسانی ہمدردی کہہ لیجئے یا دل بہلاوے کی ایک صورت۔ بیانی انداز میں لکھے گئے اس افسانے کا انداز بڑا ہی سادہ، منفرد اور خوبصورت ہے۔ دلکش اسلوب، منظر نگاری اور جزیات نگاری کی خصوصیات کے باعث یہ کہانی جو ہے اپنی گرفت میں قاری کو دیر تک گرفتار رکھتی ہے۔ اگر ہم جزیات نگاری کی بات کریں تو ایک اقتباس ملاحظہ کیجئے جس کو پڑھ کر آپ یقیناً جزیات نگاری کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ دن بھر جیسے جیسے سائے گھٹتے بڑھتے اور زاویے بدلتے رہتے، سبحان کی دکان بھی جگہیں بدلتی رہتی۔ صبح کو سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ اپنا ٹھیلا وکیل صاحب کے مکان کے سامنے سڑک کے اس کنارے پر لا کھڑا کرتا۔ اس طرف کوئی عمارت نہ تھی، زمین بھوبل کی طرح تھی، اور تھوڑی سی ڈھلوان کے بعد ایک میدان آتا تھا جس میں پیپل کا ایک پرانا پیڑ تھا۔ اس اقتباس کے علاوہ بھی پورے افسانے میں ہمیں جگہ جگہ پہ صنعت تکرار لفظی کا استعمال نظر آتا ہے، اور موسیقیت کا انداز اسی صنعت کے استعمال سے کیا گیا ہے۔ موسیقیت کا انداز اسی صنعت کے استعمال کے باعث پیدا ہوا ہے۔ پورے افسانے میں ہمیں جگہ جگہ پہ دھیرے دھیرے ایک ایک، کبھی کبھی اپنا اپنا، طرح طرح جیسے الفاظ کی تکرار نظر آتی ہے، جس سے صوتی آہنگ اور موسیقیت پیدا ہوتی ہے، اور روانی اور سلاست کا ذریعہ بھی یہی صنعت تکرار لفظی بنتے ہیں۔ اگر ہم غلام عباس کے اس افسانے کی زبان و بیان کی بات کریں تو اس میں انہوں نے بڑے ہی خوبصورت قسم کے تشبیہات کا استعمال کیا ہے۔ مثلاً ایک اقتباس ملاحظہ کیجئے کہ جب سورج عین سر پر آ جاتا اور سایہ مختصر ہوتے ہوتے ایک لکیر سی بن کے رہ جاتا، تو بڑی خوبصورت تشبیہ انہوں نے استعمال کی ہے۔ سبحان کے گاہکوں میں وکیل کا گھرانہ بھی تھا، اور اس کے موکل بھی تھے، اور راہگیر مسافر بھی شامل تھے۔ سبحان اور وکیل صاحب اگرچہ ایک جگہ پہ رہتے تھے، مگر دوسرے کے حالات سے یکسر ناواقف تھے۔ اگرچہ وکیل صاحب کی انسان دوستی کے باعث سبحان کا کام چلتا ہے، کیونکہ ان کے گھر کی دیوار کے سائے میں ہی اس کا جو ٹھیلا ہے وہ موجود ہے،
مگر وکیل صاحب نے یہ کبھی نہیں پوچھا کہ سبحان ہے کون، کہاں سے آیا، اس کا خاندان کون ہے۔ سبحان وکیل صاحب کی ہمدردی کا صلہ ان کے اہل خانہ سے خیر خواہی کے جذبات رکھ کر دیتا ہے۔ غلام عباس نے سبحان کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ وکیل صاحب کے گھرانے کی ٹوہ میں لگا رہتا تھا۔ بعض ناقدین کے نزدیک یہ لفظ ٹوہ جو ہے وہ منفی تاثر کا حامل ہے، اور اس لفظ کے استعمال کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سبحان اپنی سابقہ زندگی میں ایک عاشق، ایک شرابی اور ایک مار پیٹ کرنے والا شخص رہ چکا ہے، مگر اب وہ یکسر بدل چکا ہے۔ اب وہ وکیل صاحب کے گھرانے سے یکسر ہمدردی رکھتا ہے، اور وکیل صاحب نے سبحان کی اس حد تک سرپرستی کی ہے کہ اس نے اپنے گھر والوں کو اور نوکروں کو کہہ رکھا ہے کہ وہ سبحان کی دکان سے ہی سامان خریدیں۔ اگر ہم افسانے میں حلیہ نگاری کی بات کریں تو سبحان کا حلیہ جو غلام عباس کے قلم سے بیان کیا گیا ہے وہ ذرا سماعت کیجیے۔ یوں بھی وہ ہنس مکھ اور طبیعت کا نیک تھا، لگائی بجھائی کی عادت نہ تھی، اس لیے سب سے خوب بنتی تھی۔ ٹھیلا لگانے کے ساتھ اس نے داڑھی رکھ لی تھی، خشخشی داڑھی، تنکوں کی بنی ہوئی مخروطی وضع کی ایک ہلکی پھلکی ٹوپی ہر وقت سر پر رہا کرتی، 4 خانہ تہمد، گاڑھے کا کرتا، اس پر خاکی زین کا کوٹ، اپنی اسی وجہ سے وہ خاصا دیندار معلوم ہوتا تھا، حالانکہ صوم و صلات سے اسے کوئی واسطہ نہ تھا۔ تو اس اقتباس سے سبحان کے کردار اور اس کی شخصیت اور اس کے لباس پر بھی بھرپور روشنی پڑتی ہے۔ وکیل صاحب کی بیٹی کی شادی جو تھی وہ وکیل صاحب نے اس کی رضامندی کے خلاف ہی نامور ڈاکٹر کے بیٹے سے کر دی تھی، اور بیٹی اسی وجہ سے بیمار رہنے لگی تھی کیونکہ وہ ریاض نامی لڑکے سے محبت کرتی تھی، مگر اس نے اپنی محبت کو کبھی بھی ظاہر نہیں ہونے دیا، اور باپ کی رضامندی کے خلاف بھی اس نے کوئی قدم اٹھانے کی جرات نہیں کی۔ ڈاکٹر صاحب نے جب وکیل کی بیمار بیٹی کا معائنہ کیا تو اس نے بتایا کہ اگر آج رات خیریت سے گزر گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ اس کی آخری رات بھی ہو سکتی ہے، اور اس رات کوئی سایہ بالائی منزل پر نظر نہ آیا، مگر ریاض جو تھا وہ بدستور نیچے موجود تھا۔ اس وقت کا منظر جو ہے وہ غلام عباس کے قلم سے سماعت کیجیے۔ سبحان کی نظر بے اختیار دوسری منزل پر چیکوں کی طرف اٹھ گئی۔ کمرے میں روشنی ہو رہی تھی مگر وہ سایہ نظر نہیں آیا۔ غلام عباس اس سارے منظرنامے کی اداسی اور خاموشی کو بیان کرنے کے لیے بڑا ہی خوبصورت قسم کا ایک تشبیہات کا استعمال کرتے ہوئے لکھتے ہیں: دن بھر مکان پر ایک مقبرے کی سی خاموشی طاری رہی۔ یعنی انہوں نے مکان کی خاموشی کو مقبرے کی سی خاموشی سے تشبیہ دی ہے، اور اس خاموشی کا ایک وسیع اگر ہم طور پہ مطالعہ کریں تو کیونکہ وکیل کی بیٹی نے اپنی محبت بیان کرنے کی جرات نہیں کی، دل میں ہی اپنی محبت کے جذبات کو دبائے رکھا، اور ادھر ریاض نے بھی اپنی محبت کو چھپائے رکھا، اور یہی خاموشی جو تھی ان کی جدائی کا باعث بنی ہے۔ تو مرکزی کرداروں کی بات کریں تو سبحان اس افسانے کا مرکزی کردار ہے جو پوری کہانی پہ چھایا ہوا ہے، بڑا ہی تیز نگاہ رکھتا ہے، اس کو اداسی کی پہچان بھی ہے اور اس اداسی کی وہ وجہ بھی جانتا ہے، مگر وہ خود ایک ہمدرد اور خیر خواہ قسم کا کردار ہے، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وکیل صاحب کا کردار بھی اہم ہے، مگر سبحان پورے افسانے پہ چھایا ہوا ہے۔ یہ کردار تغیر پذیر قسم کا کردار ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے رویے، اس کی سوچ میں اور اس کے عمل میں فرق آتا رہتا ہے، ماحول کے مطابق اس کے کردار میں بدلاؤ جو ہے وہ آتا رہتا ہے۔ سایہ دراصل 2 خاموش محبت کرنے والے عاشقوں کی کہانی ہے کہ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی محبت کو ظاہر کرنے کی طاقت و جرات اپنے اندر نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی ایک المیہ کا شکار ہوتی ہے اور وہ اپنی محبت کو پا نہیں سکتے۔ تو غلام عباس نے بھی دراصل اسی المیہ کو اس کہانی میں بیان کیا ہے کہ کس طرح 2 خاموش محبت کرنے والے عاشق جو تھے وہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو بڑا ہی صاف ستھرے اور نفیس انداز کا یہ افسانہ ہے کہ اس میں لڑکی کے جذبات اور احساسات کا احوال جو ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے، مگر اس بیان کے لیے غلام عباس نے سبحان نامی مرکزی کردار کو ہی استعمال کیا ہے، اور اسی کی زبانی اس نے وکیل صاحب کی بیٹی کے جذبات، اس کے دلی احساسات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ شکریہ۔